بسم الله الرحمن الرحيم. حدثني إبراهيم بن موسى قال أخبرنا هشام عن معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر قال وأخبرني ابن يطاووس عن إكرمة بن خالد عن ابن عمر قال دخلت على حفصة إلى آخر. غزوہ خندق یعنی غزوہ احزاب کا بیان چل رہا ہے. جزوی طور پر اس حدیث پاک کے اندر ایک ٹکڑا، ایک جملہ ایسا آئے گا جس کا تعلق غزوہ احزاب یعنی غزوہ خندق سے ہے. اس لیے امام بخاری اس حدیث کو غزوہ احزاب کے بیان میں ذکر فرما رہے ہیں. کیا ہے حدیث؟ اصل میں جو حدیث پاک یہاں پر ہے، اس حدیث کا تعلق جنگ صفین سے ہے. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کے مابین جنگ صفین ہوئی تھی، اور یہ جنگ صفین اجتہاد کی بنا پر ہوئی تھی. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا خیال یہ تھا کہ جو لوگ نسباً رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زیادہ قریب ہیں، وہ خلافت کے زیادہ مستحق ہیں، اور حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا نظریہ یہ تھا کہ قرابت نسبی کی بنا پر خلافت نہیں، بلکہ خلافت سبقت فی الاسلام کی بنا پر ہے. جنگ صفین کا پس منظر کیا ہے تو مختصر سے لفظوں میں بتاؤں. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی دست مبارک پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے شہادت کے بعد تمام صحابہ کرام نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے دست مبارک پر بیعت کر لی اور آپ کو خلیفہ مقرر کر لیا. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے قاتلین سے قصاص لینا چاہتے تھے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے قصاص لینے کے لیے کہا تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے روکا اور فرمایا کہ بلوائی جماعت قوت و طاقت میں ہے، اس لیے ابھی قصاص مت لو اور ابھی قصاص کو روکے. لیکن حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ قصاص کے لیے مصر رہے کہ قاتلین سے قصاص لیا جائے. اس دور میں عبداللہ ابن سبا جو کہ ایک یہودی تھا، اور اس نے منافقت کی اور اپنے آپ کو مسلمان اس نے ظاہر کیا. اس نے مسلمانوں کے درمیان اختلافات بڑھانے کے لیے سازشیں رچنا شروع کر دی. طرح طرح کی سازشیں اس نے رچی عبداللہ ابن سبا نے.
اس کا پورا گروہ مصر، عراق، شام وغیرہ میں اس کا گروہ پھیل چکا تھا۔ در حقیقت اس کے گروہ کا کام تھا مسلمانوں کو لڑانا۔ تو یہی سبائی جماعت جو کہ عبداللہ ابن سبا منافق یہودی کی جماعت تھی، اس نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے درمیان جو قاتلین سے قصاص لینے کے سلسلے میں اختلاف ہوا، دیکھیے اختلاف یہیں پر ہی ہوا ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چاہ رہے تھے کہ قاتلین سے قصاص لیا جائے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چاہ رہے تھے کہ ابھی بلوائی قوت و طاقت میں ہے، ان سے قصاص نہ لیا جائے ورنہ اور ہنگامہ بڑھے گا۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اپنی رائے تھی، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اپنی رائے تھی۔ یاد رکھیے اسی کو لے کر یہ اختلاف بڑا تھا، اور یہ اختلاف خالص اجتہادی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھ رہے تھے اپنی اجتہاد کی بنا پر کہ ابھی قصاص لینا مناسب نہیں ہے، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھ رہے تھے کہ قصاص لینا اسی وقت ضروری ہے۔ اسی مسئلے کو لے کر اختلاف بڑھا، اور سبائی فرقے نے حضرت امیر معاویہ کی طرف حضرت علی کی باتوں کو بڑا چڑھا کر، مرچ مسالہ لگا کر، طرح طرح کی جو بھی کہہ سکتے ہیں چڑھانے والی یا کیسی بھی باتیں، اس طریقے کی یہ سبائی فرقے نے یہ کام انجام دیا، اور دونوں طرف حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گروہ کو بھی اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گروہ کو بھی ایک دوسرے کے خلاف سخت باتیں، الٹی سیدھی باتیں پہنچاتا رہا۔ اسی فرقے نے گھی میں یا آگ میں گھی ڈالنے کا کام کیا۔ تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان اس فرقے نے کشیدگی کرا دی۔ حضرت امیر معاویہ ملک شام میں تھے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عراق میں تھے یا مدینہ منورہ میں تھے۔ بہرحال اتنی کشیدگی اس فرقے نے بڑھا دی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 36 ہجری میں 80,000 کی فوج لے کر ملک شام کی طرف روانہ ہوئے۔ ادھر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فوج بھی تیار ہوئی، اور وہ بھی اپنی فوج لے کر نکلے۔ 36 ہجری میں یہ جنگ صفین کا آغاز ہوتا ہے، لیکن کوئی خونریز لڑائی نہیں ہوئی، مصالحت کی کوشش رہی، بزرگوں نے مصالحت کی کوشش کی لیکن کوششیں ناکام رہی۔ پھر 37 ہجری اسی طریقے سے مصالحت کی کوشش پر نکل گئی، اور 38 ہجری آ گئی۔ اس بیچ چھوٹے موٹے جو معرکے اس جنگ صفین میں ہوئے، تقریباً ان کی تعداد 90 تک پہنچ گئی، یعنی آپسی جھڑپیں جو ہوئی وہ تقریباً 90 جھڑپیں ہوئی فوجوں کے درمیان۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فوج میں جلیل القدر صحابہ کرام بھی موجود تھے، ایسے ہی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف بھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فوج میں حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، جو کہ مشیر خاص کی حیثیت رکھتے تھے۔
اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فوج میں ان کے وزیر حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ یہ جنگ اتنی لمبی چلی کہ 38 ہجری میں جا کر خونریز جنگ ہو گئی، بڑے خون بہے، تقریباً 50,000 شامی فوج کے لوگ مارے گئے۔ ایسے ہی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فوج سے بھی بہت سارے لوگ شہید ہوئے، اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فوج سے بھی بہت سارے لوگ شہید ہوئے۔ آخر کار حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس بات کا احساس ہو گیا کہ ہماری فوج کمزور پڑ گئی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس بات کا احساس ہو گیا کہ شامی لوگ جلدی ہی میدان کو چھوڑ کر بھاگنے والے ہیں۔ تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مشورہ لیا۔ تو حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشورہ دیا کہ جنگ کو روک دیا جائے، اور حالات اچھے نہیں ہیں، خونریزی بہت زیادہ ہو گئی۔ تو اس کے لیے ایک تدبیر سوچی، وہ یہ کہ ہم لوگ صبح و شام جو لشکر آپس میں لڑنے کے لیے جاتے ہیں، صبح میں ایسا کریں گے کہ اپنے نیزوں پر قرآن پاک کو بلند کریں گے، اور ہم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فوج کو دعوت دیں گے کہ قرآن کو ہم فیصل بنا رہے ہیں، حکم بنا رہے ہیں۔ اس طریقے سے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فوج کی قیادت حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کر رہے تھے، جو نہایت ہی مدبر، مفکر اور نہایت ہی دور اندیش شخصیت تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاص اور ذمہ داری نبھا رہے تھے۔ جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر میں دیکھا کہ سینکڑوں قرآن پاک انہوں نے اپنے نیزوں پر بلند کر رکھے ہیں، اور دعوت دی کہ قرآن پاک کو ہم فیصل اور حکم بنا رہے ہیں اور جنگ کو ختم کر رہے ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سمجھ گئے تھے کہ یہ کوئی تدبیر ہے۔ لیکن آپ کے گروہ نے یہ کہا کہ ہم تو ان کو یہی سمجھانا چاہ رہے تھے، جنگ ہی اس لیے ہو رہی تھی تاکہ وہ سمجھ جائے اور خونریزی نہ ہو، جب اس کے لیے وہ خود ہی تیار ہے تو ہم کو مان لینا چاہیے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس جگہ مان گئے اور جنگ کو روک دیا گیا۔ اس کے بعد خلافت کے معاملے میں فیصلہ کرنے کے لیے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے حضرت عمرو بن عاص اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہما متعین ہوئے، مقرر ہوئے۔ اور اس بیچ بڑے بڑے صحابہ کرام کو اس میں جمع ہونے کی دعوت دے دی گئی، انہی میں حضرت عبداللہ ابن عمر بھی تھے۔ جب مقام دومت الجندل میں حاضر ہوئے تو وہاں پر حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ آپ بیان کریں۔ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ نہیں، پہلے آپ بیان کیجئے۔ تو حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ میں اپنی طرف سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معزول کرتا ہوں، اور شامی حضرات کی طرف سے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی معزول کیا جاتا ہے۔ اب تمام لوگ اپنے مشورے سے نیا خلیفہ مقرر کریں گے۔ یہ حضرت ابو موسیٰ اشعری
رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے برسر عام اعلان کر دیا۔ اس کے بعد حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا کہ دیکھیے آپ نے سن لیا ہے حضرت ابو موسیٰ اشعری کو، انہوں نے کہہ دیا ہے کہ انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معزول کر دیا ہے، اور آپ لوگ انہوں نے اپنے اختیار آپ کو دے دیا ہے، لیکن رہا میں تو میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معزول نہیں کر رہا ہوں۔ یہ مقام دومت الجندل میں اس طرح کا بیان ہوا۔ تو یہ چونکہ جنگ صفین سے متعلق ہم نے تھوڑی سی مختصر سی گفتگو کی ہے، اور ہم نے یہ بتایا کہ یہ جنگ صفین میں تقریباً 90 کے آس پاس معرکے ہوئے۔ صفین ایک میدان کا نام ہے، تو وہاں پر جو معرکے ہوئے 90 کے آس پاس، ان معرکوں کا اصل سبب جو تھا وہی اجتہاد تھا۔ شروعات وہیں سے ہوئی کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قاتلین عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قصاص لینا چاہتے تھے۔ وہ قصاص لینا ضروری سمجھ رہے تھے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت میں ملوائیوں کی قوت کی بنا پر قصاص لینا بہتر نہیں سمجھ رہے تھے۔ اس کو لے کر یہ کشیدگی ہوئی، لیکن عبداللہ ابن سبا منافق یہودی جس نے اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کیا، اس نے دونوں جماعتوں کے درمیان تفرقہ پیدا کر دیا تھا۔ تو آخر میں جو میں نے ذکر کیا کہ فیصلہ کرنے کے لیے حکم بنایا تھا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمرو بن عاص کو، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو موسیٰ اشعری کو۔ تو مقام دومت الجندل میں جو حاضر ہوئے فیصلے کے لیے، اس حدیث پاک میں اسی کا ذکر ہے۔ لیکن وہاں پر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو جملے بولے، تو اس پر حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہنا چاہتے تھے لیکن بات نہ بڑھے، جماعت مسلمین میں افتراق نہ پیدا ہو، اس لیے انہوں نے وہ اپنی بات نہیں کہی، لیکن کہی تو نہیں، لیکن جو کہنا چاہتے تھے اس کا اظہار اس حدیث پاک میں کیا ہے، اور اس بات کا تعلق غزوہ احزاب سے ہے، اس لیے امام بخاری نے یہاں پر وہ حدیث پاک ذکر کر دی ہے، اگرچہ پورے طور سے اس حدیث کا تعلق جنگ صفین سے ہے۔ پہلے ترجمہ کرتے ہیں۔ حدثنی ابراہیم ابن موسیٰ، مجھ سے حدیث بیان کی ابراہیم ابن موسیٰ نے، قال انہوں نے کہا، اخبرنا ہشام، ہمیں خبر دی ہشام نے، عن معمر، وہ روایت کرتے ہیں معمر سے، عن زہری وہ روایت کرتے ہیں امام زہری سے، عن سالم وہ روایت کرتے ہیں حضرت سالم سے، عن ابن عمر وہ حضرت عمر عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، قال انہوں نے کہا، واخبرنی ابن طاووس، مجھے خبر دی ابن طاووس نے، عن اکرمہ وہ روایت کرتے ہیں اکرمہ سے، اکرمہ بن خالد سے وہ روایت کرتے ہیں عبداللہ ابن عمر سے۔ تو یہ دوسری سند ہو گئی، پہلے اس سند میں بھی تھا عن ابن عمر، اور یہاں پر بھی عن ابن عمر آ گیا۔ اب قال، اس کے بعد قال، حضرت عبداللہ ابن عمر نے کہا، دخلت علی حفصہ، میں اپنی بہن حضرت حفصہ کے پاس داخل ہوا، ان کے پاس آیا، حضرت حفصہ بنت عمر جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہے، ان کے پاس آئے، فرماتے ہیں وَنَوْسَاتُهَا تَنْطُفُ، اور ان کی زلف مبارک ٹپک رہی تھی، یعنی پانی ٹپک رہا تھا۔ اپنی بہن کے پاس آئے اس حال میں کہ ان کی زلف مبارک سے پانی ٹپک رہا تھا۔ نوسات، اور بعض نسخوں میں نسوات بھی ہے، لیکن امام بخاری آگے فرمائیں گے کہ صحیح یہی ہے کہ نوسات ہے یہ لفظ۔ قلت، میں نے کہا، قد کان من امر الناس ما ترینا، حضرت حفصہ سے حضرت عبداللہ ابن عمر نے کہا کہ لوگوں کا معاملہ ویسا ہے جیسا کہ تم دیکھ رہی ہو۔ کیا مطلب جیسا کہ تم دیکھ رہی ہو؟ یعنی حضرت علی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان جو اختلاف ہوا، صفین میں جو قتال ہوا،
اور اب اس کے بعد فیصلہ کرنے کے لیے اکٹھے ہو رہے ہیں لوگ. تو یہ سب معاملہ تم دیکھ رہی ہو، یہ معاملہ ہے. فلم یجعل لی من الامر شیء، میرے لیے امر اور حکومت سے یا کسی معاملے سے میرے لیے کچھ نہ رکھا گیا. کچھ نہ رکھنے کا مطلب یعنی مجھے اس میں بالکل شریک نہیں کیا گیا. فقالت، تو حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، الحق، تم چلے جاؤ، ملو، مطلب جہاں پر لوگ اکٹھے ہو رہے ہیں وہاں پر تم بھی جاؤ. لحق یلحق، جا ملنا، الحق تم جا ملو. فإنهم ينتظرونك، کیونکہ وہ لوگ تمہارا انتظار کر رہے ہیں. وأخشى أن يكون في احتسابك عنهم فرقة، اور مجھے اندیشہ ہے، حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ مجھے اندیشہ ہے ان یکون فی احتباسک، احتباس کا معنی رکنا، مجھے اندیشہ ہے کہ تمہارے رکنے میں انہم، ان لوگوں سے، یعنی تم ان کے پاس اگر نہ گئے اور تم ان سے رک گئے تو مجھے اندیشہ ہے فرقت، تفریق کا، یعنی لوگ اختلاف کریں گے، اختلاف کا اندیشہ ہے. فلم تدعہ حتی ذہب، تو حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں نہ چھوڑا یہاں تک کہ وہ چلے گئے، یعنی ان کو بھیج کر رہی. کہاں چلے گئے؟ دومت الجندل، جہاں پر لوگ مشورے کے لیے، فیصلے کے لیے اکٹھے ہوئے تھے. فلما تفرق الناس، تو جب لوگ منتشر ہو گئے، یعنی جب فیصلہ ہونے کے بعد میں لوگ جانے لگے، ادھر ادھر ہو گئے. خطب معاویہ، تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خطاب کیا. قال، کہا، من کان یرید ان یتکلم فی ھذا الامر، تم میں سے جو چاہے اس معاملے میں بات کرنا تو وہ بات کر لے. فلیطلع لنا قرنہ، تو چاہیے کہ وہ اپنا سر ہمارے لیے اٹھائے، یعنی تم میں سے کوئی بات کرنا چاہتا ہے تو وہ اپنا سر اٹھائے. قرن ہے، قرن بے معنی سینگ ہوتا ہے، لیکن مراد یہاں پر وہی ہے سر. تو چاہیے کہ وہ ہمارے لیے اپنا سر اٹھائے. پھر آگے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، فلنحن احق به منه، تو ہم اس سے، اس امر حکومت کے زیادہ حقدار ہیں. فلنحن احق، ہم زیادہ حقدار ہیں، بھی، اس امر حکومت کے، منہ، اس سے. منہ سے اشارہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حضرت عبداللہ ابن عمر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی طرف تھا. ومن ابیہ، اور اس کے باپ سے، کیونکہ ہم اس سے اور اس کے باپ سے اس کے زیادہ حقدار ہیں. یہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرابت نسبی کی بنا پر کہا، کیونکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بنسبت نسب کے اعتبار سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زیادہ قریب تھے حضرت ابو سفیان کی وجہ سے. لیکن حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خلاف، اس کے خلاف نظریہ تھا. ان کا مقصد یہ تھا، یا تو یہ کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس لیے سمجھتے تھے کہ جو جماعت قوت و رائے میں زیادہ ہو وہ اس معاملے کی زیادہ حقدار ہے، اور حضرت عبداللہ ابن عمر یہ جانتے تھے کہ جو لوگ اسلام میں سابق ہیں، سبقت لے گئے، وہ لوگ زیادہ حقدار ہیں. تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے اجتہاد کی بنا پر کہا، فَلْنَحْنُ أَحَقُّ بِهِ مِنْهُ وَمِنْ أَبِيهِ، ہم اس سے، یعنی عبداللہ ابن عمر سے زیادہ حقدار ہیں اس معاملے کے، اور اس کے باپ سے، وہی قرابت نسبی کی وجہ سے. یہ ان کا اپنا اجتہاد تھا. قال حبیب بن مسلمہ، تو حضرت حبیب بن مسلمہ نے کہا، فَحَلَّا أَجَبْتَهُ، حضرت عبداللہ ابن عمر سے کہا کہ تم نے جواب کیوں نہیں دیا جب حضرت امیر معاویہ نے یہ کہا. قال عبداللہ، تو حضرت عبداللہ ابن عمر نے کہا، فَحَلَلْتُ حُبُوَتِي، تو میں نے اپنے کپڑے کو کھولا. یعنی جیسے کہتے ہیں نا کہ ہم کہتے ہیں آستین چڑھائی. ہمارے یہاں پر اگر کسی چیز کے لیے بات چیت کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں تو آدمی اپنے آستین چڑھاتا ہے یا اپنے کچھ
کپڑوں کو سنبھالتا ہے، اسی طریقے سے حلل تو حبوتی، تو میں نے اپنے کپڑے کو کھولا. کھولنے سے مراد یہ ہے کیونکہ حبوا اس کپڑے کو کہتے ہیں کہ جس سے جسم کو اور پیروں کو لپیٹ لیا گیا ہو. وہمم تو، اور میں نے قصد کیا، ان اقولا، کہ میں کہوں، احق بهذا الامر منک من قاتلک و اباک علی الاسلام. میں نے یہ قصد کیا کہ میں یہ کہوں حضرت امیر معاویہ سے، احق بهذا الامر، اس معاملے کے زیادہ حقدار، من کا، تم سے زیادہ حقدار وہ ہیں، من قاتلک و اباک علی الاسلام، جنہوں نے تم سے اور تمہارے باپ سے اسلام پر قتال کیا. یہ کیوں کہہ رہے تھے حضرت عبداللہ ابن عمر؟ کیونکہ غزوہ احد ہو یا غزوہ احزاب ہو، یعنی غزوہ خندق ہو، حضرت اس وقت میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد حضرت ابو سفیان، یہ حضرات اسلام نہیں لائے تھے، اور بلکہ اس وقت میں کافروں کی طرف سے لشکر کی قیادت کر رہے تھے. تو اس وقت میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ان حضرات سے اور دیگر بہت سارے صحابہ کرام نے ان حضرات سے قتال کیا. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد گرامی حضرت ابو سفیان تو فتح مکہ کے بعد اسلام لے کر آئے، یا فتح مکہ کے دن اسلام لے کر آئے. تو اس لیے حضرت عبداللہ ابن عمر نے کہا، ہمم تو ان اقول، میرے ذہن میں آ رہا تھا، میرے دل میں آ رہا تھا، میرا ارادہ بن رہا تھا کہ میں کہوں، احق بهذا الامر منک من قاتلک و ایاک علی الاسلام، آپ سے زیادہ اس امر کا حقدار وہ ہیں جنہوں نے تم سے اور تمہارے باپ سے اسلام پر قتال کیا. تو حضرت عبداللہ ابن عمر کا نظریہ یہ تھا کہ مستحق کے خلافت سبقت فی الاسلام کی بنا پر ہوگی، استحقاق خلافت سبقت فی الاسلام کی بنا پر ہوگا. لیکن حضرت عبداللہ ابن عمر نے یہ ارادہ تو کیا تھا کہنے کا، لیکن کہا نہیں. فرماتے فخشیت ان اقول کلمۃ تفرق بین الجمیع، تو مجھے اندیشہ ہوا کہ میں ایسی کوئی بات کہوں کہ جو اکٹھے لوگوں کے درمیان تفرقہ کر دے. تسفک الدم، اور خون ریزی کرے، ایسا جملہ میں نہ بولوں. وَيُحْمَلُ عَنِّي غَيْرُ ذَلِكَ، اور مجھ سے اس کے سوا اٹھا لیا جائے. اٹھا لینے کا مطلب یعنی میری مراد کے خلاف بات مجھ سے نقل کی جائے. فَذَكَرْتُ مَا أَعَدَّ اللَّهُ فِي الْجِنَانِ، تو میں نے بات نہ کہی بلکہ میں نے یاد کیا، یعنی دنیا پر میں نے آخرت کو ترجیح دی. فَذَكَرْتُ مَا أَعَدَّ اللَّهُ فِي الْجِنَانِ، تو میں نے وہ یاد کیا جو اللہ نے جنتوں میں تیار کر رکھا ہے، یعنی ثواب. قال حبیب، حضرت حبیب ابن مسلمہ نے کہا، حفظت وعصمت، تم نے نہیں کہی یہ بات، اس پر تم کو محفوظ کر دیا گیا اور تم کو بچا لیا گیا. قال محمود عن عبد الرزاق، امام بخاری کہتے ہیں کہ محمود ابن غیلان نے عبد الرزاق سے روایت کی ہے، کیا وَنَوْسَاتُهَا، یعنی حضرت حفصہ کی زلف مبارک ٹپک رہی تھی، تو نوساتھا یہی انہوں نے بھی روایت کی ہے. یہ امام بخاری نے یہ تفسیر اس لیے کی کیونکہ حدیث پاک میں یہاں پر نوساتھا ہے، جبکہ بعض روایات میں نسواتھا بھی لفظ ہے، لیکن امام بخاری نے نوساتھا کی ترجیح دی. حدثنا ابو نعیم، ہم سے حدیث بیان کی ابو نعیم نے، قال، انہوں نے کہا، حدثنا سفیان، ہم سے حدیث بیان کی سفیان. اب دیکھیے میں جو بات کہنا چاہ رہا تھا کہ اس حدیث پاک کو امام بخاری نے اس لیے یہاں پر ذکر کیا کہ حضرت عبداللہ ابن عمر نے کہا تھا، ہممت ان اقول احق بهذا الامر منک من قاتلک و اباک علی الاسلام، یعنی میرے دل میں یہ آ رہا تھا میں کہوں کہ اس معاملے کا حقدار تم سے زیادہ وہ ہیں جنہوں نے تم سے اور تمہارے باپ سے اسلام پر قتال کیا. کس میں؟ غزوہ احد اور غزوہ خندق میں.
یہ مراد ہے ان کی، اس لیے امام بخاری نے اس جملے کی بنا پر اس حدیث کو غزوہ احزاب میں بیان کیا۔ حدثنا ابو نعیم، ہم سے حدیث بیان کی ابو نعیم نے قال، انہوں نے کہا حدثنا سفیان، ہم سے حدیث بیان کی سفیان نے عن ابی اسحاق، وہ روایت کرتے ہیں ابو اسحاق سے، عن سلیمان ابن سرد، وہ روایت کرتے ہیں سلیمان ابن سرد سے، سلیمان ابن سرد سے قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم یوم الاحزاب، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یوم الاحزاب یعنی خندق کے دن کہا نغزوہم ولا یغزوننا، اب ہم ان کفار سے جنگ کریں گے، وہ ہم سے جنگ نہیں کریں گے، یعنی ان کی ہمتیں پست ہو گئی ہیں، ان کے حوصلے ٹوٹ چکے ہیں، اب یہ ہمارے خلاف سر نہیں اٹھا پائیں گے، اب ہم ان سے جنگ کریں گے، یہ ہماری طرف جنگ کرنے کے لیے نہیں آئیں گے بلکہ ہم ان کی طرف جنگ کرنے جائیں گے۔ حدثني عبداللہ ابن محمد، ہم مجھ سے حدیث بیان کی عبداللہ ابن محمد نے قال، انہوں نے کہا حدثنا یحیی ابن آدم، ہم سے حدیث بیان کی یحیی ابن آدم نے قال، انہوں نے کہا حدثنا اسرائیل، ہم سے حدیث بیان کی اسرائیل نے سمعت ابا اسحاق، میں نے ابو اسحاق کو سنا یقول، وہ کہتے تھے سمعت سلیمان ابن سرد، میں نے سلیمان ابن سرد کو یقول کہتے ہوئے سنا ہے سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا ہے یقول کہتے ہوئے حین اجلی الاحزاب، اس وقت سرکار کو کہتے ہوئے سنا جس وقت کے گروہ کو چھانٹ دیا گیا، یعنی جو کفار کے گروہ آئے تھے، جماعتیں آئی تھی لڑنے کے لیے، ان تمام کو چھانٹ دیا گیا اور وہ پست کر دیے گئے عنہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے، جب ان احزاب اور ان گروہوں کو چھانٹ دیا گیا تو اس وقت سرکار کو کہتے ہوئے میں نے سنا الان نغزوہم، اب ہم ان سے جنگ کرنے جائیں گے، ولا یغزوننا، اور وہ ہم سے جنگ کرنے نہیں آئیں گے، نحن نصیر الیہم، یعنی ہم ان کی طرف جائیں گے۔ حدثنا اسحاق قال حدثنا روح، ہم سے حدیث بیان کی اسحاق نے، وہ انہوں نے کہا ہم سے حدیث بیان کی روح نے، قال انہوں نے کہا حدثنا ہشام، ہم سے حدیث بیان کی ہشام نے، وہ روایت کرتے ہیں محمد سے، عن محمد ابن سیرین سے، عن عبیدہ، وہ روایت کرتے ہیں حضرت عبیدہ سے، عن علی، وہ روایت کرتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ سرکار سے روایت کرتے ہیں انہو قال، کہ سرکار نے ارشاد فرمایا یوم الخندق، خندق کے دن کیا فرمایا ملا اللہ علیہم بیوتہم وقبورہم نارا، ملا یملو بھرنا، اللہ تعالیٰ ان کے اوپر ان کے گھروں کو، ان کی قبروں کو آگ سے بھر دے، یعنی دنیا میں بھی ان کو عذاب نار دے اور آخرت میں بھی ان کو عذاب نار دے۔ اللہ کے رسول نے اس طریقے سے ارشاد فرمایا، کس کے لیے؟ کفار کے لیے۔ کما شغلونا عن الصلاۃ الوسطی حتی غابت الشمس، ویسے ہی ان کے قبروں کو، ان کے گھروں کو آگ سے بھر دے جیسے کہ ان لوگوں نے ہمیں نماز وسطی سے یعنی عصر کی نماز سے ہمیں غافل کیا، حتی غابت الشمس، یہاں تک کہ سورج غروب ہو گیا، ڈوب گیا۔ یعنی غزوہ احزاب کے دن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نماز عصر نہیں پڑھ پائے۔ اس روایت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ نماز عصر سے کفار نے غافل رکھا، کفار نے مہلت نہیں دی کہ نماز پڑھ سکے نماز عصر، جبکہ بعض روایات سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس دن ظہر، عصر اور مغرب تینوں نمازوں کو کفار تینوں نمازوں کو پڑھنے سے غافل رکھے، مطلب مہلت نہیں دی نماز پڑھنے کی۔ تو سرکار نے فرمایا کہ جیسے کہ ان لوگوں نے ہم کو نماز وسطی یعنی درمیانی نماز یعنی عصر کی نماز سے غافل کیا، حتی غابت الشمس، یہاں تک کہ سورج ڈوب گیا۔ تو غزوہ احزاب کا معاملہ ہے۔ حدثنا المکی ابن ابراہیم، ہم سے حدیث بیان کی مکی ابن ابراہیم نے قال، انہوں نے کہا حدثنا ہشام، ہم سے حدیث بیان کی ہشام نے، یحییٰ، وہ روایت کرتے ہیں یحییٰ سے، وہ روایت کرتے ہیں ابو سلمہ سے، عن جابر ابن عبداللہ، وہ روایت کرتے ہیں جابر ابن عبداللہ سے، ان عمر بن الخطاب، وہ روایت کرتے، وہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جاء یوم الخندق، خندق کے دن آئے، خندق کے دن کہاں آئے؟ سرکار کی بارگاہ میں، بعد ما غربت الشمس، بعد اس کے کہ سورج ڈوب گیا تب آئے، جعل یسب کفار قریش، وہ کفار قریش کو سب و شتم فرمانے لگے، قال، اور عرض کیا یا رسول اللہ ما کدت ان اصلی حتی کادت الشمس، یا رسول اللہ سورج ڈوب گیا میں اب تک نماز نہیں پڑھ سکا، کادت الشمس ان تغرب، سورج ڈوب گیا اور میں نماز نہیں پڑھ سکا، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
وَأَنَا وَاللَّهِ مَا صَلَّيْتُهَا، میں نے بھی خدا کی قسم اب تک عصر کی نماز نہیں پڑھی ہے۔ فَنَزَلْنَا مَعَ النَّبِي صلی اللہ علیہ وسلم، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ متحان، ایک وادی کا نام ہے، وادی متحان میں اترے۔ فَتَوَضَّعَ لِلصَّلَاةِ، تو سرکار نے نماز کے لیے وضو کیا۔ وَتَوَضَّعْنَا لَهَا، اور ہم نے بھی نماز کے لیے وضو کیا۔ فصل العصر، تو سرکار نے نماز عصر پڑھی۔ بعد ما غربت الشمس، اس کے بعد کہ سورج ڈوب گیا، یعنی سورج کے ڈوبنے کے بعد سرکار نے پہلے عصر کی نماز پڑھی، پھر اس کے بعد مغرب کی نماز پڑھی۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ صاحب ترتیب پر ترتیب واجب ہے۔ بعد ما غربت الشمس ثم صلى بعدها المغرب، پھر اس کے بعد مغرب کی نماز پڑھی۔ حدثنا محمد بن کثیر، ہم سے حدیث بیان کی محمد ابن کثیر نے، قال انہوں نے کہا اخبرنا سفیان، ہمیں خبر دی سفیان ثوری نے، عن ابن المنکدر، وہ روایت کرتے ہیں ابن منکدر سے، قال انہوں نے کہا سمعت جابر یقول، میں نے جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ کہتے ہوئے سنا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوم الاحزاب، سرکار نے احزاب کے دن ارشاد فرمایا، من یاتینا بخبر القوم، ہمارے پاس قوم کی خبر کون لے کر آئے گا۔ یہاں پر قوم سے مراد بنو قریظہ ہیں، جنہوں نے عہد شکنی کر کے غزوہ خندق کے دن کفار قریش کی معاونت کی تھی اور کفار قریش کی مدد کی، تو وہی بنو قریظہ مراد ہیں۔ سرکار نے فرمایا احزاب کے دن، من یاتینا بخبر القوم، قوم کی خبر ہمیں کون لے کر آئے گا، ہمارے پاس کون لے کر آیا۔ فقال زبیر، تو حضرت زبیر نے کہا انا، میں لے کر آؤں گا۔ ثم قال، پھر سرکار نے فرمایا من یاتینا بخبر القوم، قوم کی خبر کون ہمارے پاس لے کر آئے گا۔ فقال زبیر، تو حضرت زبیر نے پھر کہا انا، میں۔ ثم قال، پھر سرکار نے تیسری بار فرمایا من یاتینا بخبر القوم، قوم کی خبر کون ہمارے پاس لے کر آئے گا۔ فقال زبیر، تو حضرت زبیر نے پھر کہا انا، میں لے کر آؤں گا۔ قال، سرکار نے ارشاد فرمایا ان لکل نبی حواری، بے شک ہر نبی کے لیے حواری اور معین و مددگار اور وزیر ہوتا ہے، مشیر ہوتا ہے۔ وَإِنَّ حَوَارِيَّ زبیر، اور میرا حواری زبیر ہے۔ حواری یعنی معین و مددگار اور مشیر خاص۔